السلام علیکم ناظرین۔ تواریخ سے پتہ چلتا ہے کہ بعض روایتوں نے یہ روایت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قوم موسیٰ علیہ السلام سے یہ وعدہ کیا تھا کہ زمین شام مقدس کی تم کو دوں گا، تم وہاں سے اگر ظلم و تعدی کرنے والوں کو نکال دو۔ اور در حقیقت مقام اجداد بنی اسرائیل کا کنعان میں ہی تھا، اب جو کہ مصر میں ہوا ہے۔ بعد اس کے اللہ تعالیٰ نے حکم کیا کہ تمام ملک شام میں اللہ کے دشمنوں سے جہاد کرو، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے ساتھ فتح کا وعدہ کیا تھا، اور وہی بھی نازل ہوئی کہ اے موسیٰ، 12 آدمی سردار 12 قوم سے بنی اسرائیل کے نقیب کر، تاکہ ہر ایک اپنے اپنے سرداروں کے تابع رہے اور ہماری رضا پر رہیں۔ تو ان سے اس بات کو کہہ دے کہ ان کا سردار نقیب جو حکم کرے گا تو وہ اس پر عمل کریں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَتَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، اور اٹھائے ہم نے ان میں 12 سردار۔ بس حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سب کو ہمراہ لے کر جب کنعان میں گئے تو اپنے نقیبوں کو شام کے طرف میں بھیجا تاکہ ان پر ظالم و جابر لوگوں کا حال معلوم کرے۔ جب وہ لوگ وہاں گئے اور وہاں سے کچھ حالات معلوم کیے تو وہاں ایک بہت بڑے قد و قامت والا انسان بھی دیکھا جو سمندر کی تہہ میں مچھلی پکڑ لاتا تھا، اور اپنی لمبائی کے سبب سے وہ سورج کی تپش سے بھون کر کھاتا تھا۔ اور معارج النبوہ میں لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان سے یہی شخص بچا تھا۔ وہ ایسا دراز قد تھا کہ سمندر کے پانی میں بھی وہ ڈوب نہ سکتا تھا، اتنا بڑا لمبا جوان تھا، اور اس کی عمر 3500 برس کی ہوئی، یعنی وہ شخص حضرت آدم کے ایام میں زمانہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک زندہ رہا۔ اور اس کی ماں کا نام صفورہ تھا، وہ بیٹی حضرت آدم علیہ السلام کی تھی، اور اس کے باپ کا نام انک تھا۔ اور معارج النبوہ میں لکھا ہے کہ اس کے باپ کا نام سہبان تھا اور ماں کا نام انک تھا، وہ بنت آدم علیہ السلام تھے۔ پس اوج بن انک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 12 سرداروں کو دیکھ کر پوچھا تم کہاں سے آئے ہو اور کہاں جاؤ گے؟ پھر انہوں نے اپنا حال بیان کیا۔ اس کے بعد اوج بن انک نے ان سب کو پکڑ کر اور اپنی ازار میں لے کر اپنی بیوی کو دکھانے لے گیا، اور اپنی بیوی سے کہا یہ دیکھو یہ سب میرے ساتھ لڑنے کو آئے ہیں۔ یہ کہہ کر زمین پر آ کر اس نے چاہا کہ مثالیں چونٹی ان کو پیر سے مل دے۔ اسی وقت اس کی بیوی نے کہا کہ ان کو چھوڑ دو، وہ ضعیف و نہ ہیں، خود ہی چلے جائیں گے، تجھ کو ان کے مارنے سے کیا فائدہ ہوگا، اور پھر تیرا حال بھی ان لوگوں سے جا کر بیان کریں گے، بس ان کو چھوڑ دو۔ چنانچہ وہ نقیب حضرات جبراروں کی کثرت اور در حقیقت دریافت کر کے بہت ڈر گئے اور اپنی جگہ پر واپس چلے گئے، اور آپس میں کہنے لگے کہ ان جبار اور ظالموں کا حال جو ہم دیکھ آئے ہیں اپنی قوم سے نہ کہنا چاہیے، کیونکہ وہ لوگ تو پہلے ہی بزدل ہیں، لڑائی اور جہاد کے نام سے بھاگ جائیں گے، لیکن ان لوگوں کا احوال حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام سے کہنا چاہیے۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وہاں کا حال بیان کیا، اور نیز یہ بھی بیان کیا کہ وہاں کے پھل و فروٹ بھی بہت بڑے بڑے ہیں، اگر ایک دانہ انار کا نکال لیں تو آدمی سیر ہو جائے۔ اور پھل فروٹ جو وہاں سے لائے تھے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دکھائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو دیکھ کر بہت ہی متعجب ہوئے۔ پس 10 آدمی سردار نقیب نے عہد شکنی کر کے احوال وہاں کا جو دیکھا تھا اور اوج بن انک کے ہاتھ گرفتار ہونے کا اپنی قوم سے کہہ دیا تھا، لیکن 2 شخص یعنی یوشع اور کالوت نے عہد شکنی نہ کی تھی۔ یہ خبر سن کر بنی اسرائیل نے چاہا کہ جہاد میں نہ جائیں، تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے لوگ تم مت گھبراؤ اور نہ یہاں سے بھاگنے کی کوشش کرو، میرے ساتھ اللہ تعالیٰ نے وعدہ نصرت فرمایا ہے کہ میں تمہیں ان کافروں پر فتح دوں گا۔ اور ہر قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، بولی قوم اے موسیٰ وہاں پر ایک شخص ہے بڑی قد و قدامت والا اور وہ بڑا ہی زبردست ہے، ہم وہاں ہرگز نہ جائیں گے جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائے۔ اللہ تعالیٰ کی نوازش تھی ان دونوں پر، اور وہ یوشع بن نون اور کالوت بن قتادہ تھے، اور وہ دونوں بزرگ نیک آدمی تھے۔ ان 12 سرداروں میں بنی اسرائیل کے وہ دونوں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے بعد پیغمبر ہوئے۔ وہ دونوں بزرگ بولے کہ اے قوم بیٹھ جاؤ اور ان پر حملہ کرو،
دروازے سے، کیونکہ قوم جبار نہایت قوی ہے اور اللہ تم کو فتح دے گا۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کیا ہے کہ اللہ ان کو ضرور ہلاک کرے گا، جیسا کہ فرعون کو ہلاک کیا، اور تم لوگ تو اللہ پر یقین رکھتے ہو، پھر کیوں نہیں اس پر بھروسہ کرتے؟ اس پر بھی وہ لوگ کہنے لگے کہ ہم ہرگز نہ جائیں گے، ساری عمر جب تک وہ وہاں رہیں گے۔ اے موسیٰ، تو اور تیرا رب دونوں جا کر ان سے لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے۔ بس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے غصہ ہو کر اللہ تعالیٰ سے بد دعا کی۔ قال ربی انی لا املک، بولے موسیٰ علیہ السلام، اے رب میرے اختیار میں نہیں مگر میری جان اور میرا بھائی، سو تو جدائی کر دے ہم میں اور حکم ان لوگوں میں۔ قصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے فرمایا کہ جہاد کرو، عمال کا جبار سے ملک شام چھین لو، پھر ہمیشہ کے لیے وہ ملک تمہارا ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 12 شخص کو بنی اسرائیل کے 12 قبیلے پر سردار کیا تھا اور ان کو ملک شام میں بھیجا تاکہ اس ملک کی خبر لے کے آئیں۔ چنانچہ وہ خبر لائے تو ملک شام کی خوبیاں بیان کی اور وہاں مسلط تھے، عمال کا ان کی قوت زور بھی بیان کیا۔ پس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم قوم کے پاس خوبی ملک کی بیان کیجو اور قوت دشمن مت بیان کرنا۔ اس حکم پر صرف 2 شخص قائم رہے اور 10 شخص نہ رہے۔ جب قوم نے ان سے عمالقہ کا زور و قوت سنا تو اپنی نامردی ظاہر کرنے لگے اور انہوں نے یہ چاہا کہ ہم پھر لوٹ کر اپنے مصر جائیں۔ اپنی نقصیر کی وجہ سے 40 برس شام کے فتح میں دیر لگی اور اس قدر مدت بنی اسرائیل جنگلوں میں پھرتے رہے اور اسی قرن کے لوگ سب مر گئے تھے، مگر 2 شخص جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد خلیفہ ہوئے، یوشع اور کالوت، ان کے ہاتھ سے ملک شام فتح ہوا۔ القصہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون اپنا عصا ہاتھ میں لے کر ملک شام کو برائے جہاد روانہ ہوئے، اور جب رات ہوئی تو بنی اسرائیل نے مصر جانے کا قصد کیا۔ تمام رات چلتے رہے اور صبح فجر کے وقت دیکھا کہ جس جگہ سے کوچ کیا تھا اسی پر آ رہے ہیں۔ پھر دوسری شب کو تمام رات چلے، فجر کو دیکھتے ہیں کہ جہاں سے کوچ کیا تھا اب تک وہیں ہے۔ وہ سمجھے کہ موسیٰ کے بد دعا سے یہ حال ہوا ہے۔ تب یوشع بن نون نے ان سے کہا کہ اس میدان میں ٹھہر جاؤ اور صبر کرو، استغفار پڑھو جب تک حضرت موسیٰ علیہ السلام ملک شام فتح کر کے واپس نہ آئیں، تب تک یہیں ٹھہرے رہو۔ یہ بات سن کر بنی اسرائیل اللہ پر توکل کر کے اسی جگہ رہے اور اس جگہ کا نام تیا ہے۔ جس جگہ پر یہ لوگ ٹھہرے رہے اس میں 12 اسباط بنی اسرائیل اور 6 لاکھ آدمی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا سے 40 برس پھرتے رہے اور وہاں سے نکل نہ سکے، اور وہ تیا درمیان فلسطین اور اردن اور مصر کے ہے، اور اس میدان تیے کا طول 36 کوس ہے اور عرض 18 کوس کا ہے۔ غرض حضرت موسیٰ علیہ السلام جب نزدیک شہر اوج کے گئے، لوگوں کی مہیب شکل دیکھ کر ڈرے اور حافظ حقیقی کو یاد کر کے آگے بڑھے۔ جب اوج بن انک نے ان کو دیکھا تو چاہا کہ ان کو پکڑ کر چونٹی کی طرح پیروں سے مال دیں، اور کہا کہ تو ہے سردار قوم بنی اسرائیل کا، اور تو نے قبطیوں کو دریائے نیل میں فرعون کے ساتھ ڈبو مارا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر حملہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جوابی حملہ کیا، چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قد بھی تقریباً 10 گز لمبا تھا اور 10 گز اوپر اچھل کر اس کے ٹخنوں پر عصا مارا، وہیں مردود گر کر مر گیا۔ 40 برس سے بنی اسرائیل تیا مذکور ہے، اور ادھر لاش اوج بن انک کے میدان میں پڑی تھی اور گوشت پوست گل گیا تھا اور پشت کی ہڈی مثل پہاڑ کے اونچی ہو رہی تھی۔ بس یوں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فتح دی۔ واللہ اعلم بالصواب۔ آج کی ویڈیو کے لیے بس اتنا کافی ہے۔ پلیز اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ مزید آنے والی نئی ویڈیوز اور اپڈیٹس آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔